بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم وہ جو پچھلی بار بات ہوئی تھی ایگو کے بارے میں، جو سلسلہ جہاں ختم ہوا تھا وہاں سے اب شروع کرتے ہیں۔ ایگو، اس ایگو کی بات ہم کریں گے جس کو ہم جنرلی انا کہتے ہیں، جو کہ نیگیٹو عام طور پہ اس کا سینس لیا جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے میں دیکھا اس میں انہوں نے تعریف مختلف کی۔ اس نے کہا جی سیلف، میں کیپٹل سیلف سے بات کرتا ہوں۔ کیپٹل سیلف کا مطلب ہے جو خودی کی بات ہے، یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اس کی بات ہم آخر میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم ایگو سے ہم اوپر کیسے نکل کے جاتے ہیں، رائزنگ ابو ایگو۔ تو پہلے تو خیر پچھلی بار ہماری باتیں یہ ہوئی تھی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بڑا معصوم پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی یہ والی ایگو جس کی ہم اب بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہوتی، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو اس کا ماحول ہوتا ہے، جن لوگوں میں بچہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، اس سے وہ ایک نیگیٹو ایگو ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور اس نیگیٹو ایگو میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے تکبر ہے، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو، بے شک وہ دولت کی وجہ سے ہو، رتبے کی وجہ سے ہو، علم کی وجہ سے ہو، حتیٰ کہ تقوی کی وجہ سے ہوئی ہو، تو دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود غرضی ہو جاتی ہے اپنے اندر پیدا، کہ ہر چیز کو اپنے لیے دیکھنا ہے، دوسرے کے لیے نہیں دیکھنا۔ تکبر ہو جاتا ہے، تکبر کے بعد حسد ہو جاتا ہے، اس سے بغض ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی کرنل صاحب آپ نے، کہ وہ اناد جس کو کہتے ہیں، گریونس۔ تو اناد ہمارا جو ہے آج کل وہ اناد مجموعی اناد بھی ہو جاتا ہے، کہ فرقے کی بنا کے اوپر، مذہب کی بنا کے اوپر، ملک کے کچھ مختلف جو زبان کے بنا کے اوپر اناد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایگو کی قسمیں ہیں آج کل تو، بلکہ ہمارے ملک میں دیکھا جائے زیادہ تر اناد یہ فرقے کی بنا کے ہوتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر ہم خود سمجھتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ پھر دھوکہ، جھوٹ، ہیرا پھیری، ناحق قتل، منافقت، طمع، لالچ، یہ ساری نیگیٹو ایگو کی ساری لیٹ سے اس کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ مگر اب ہم نے اس سے اوپر جانا ہے، اور اوپر جانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا احسن تقویم۔ قرآن مجید میں ذکر ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ترکیب سے تخلیق کیا۔ تو ہم اگر اس ایگو تک رہیں تو احسن تقویم سے نکل کر اسفل سافلین تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی گھٹیا قسم کے۔ اب سوال یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم نے اتنا زبردست بنایا ہے تو ہم نے واپس بھی تو آنا ہے۔ تو واپس آنے کا طریقہ پھر یہی ہے کہ آدمی اپنے وہ جو اندر وہ جو کچھ بھی جمع ہوا ہے، ہم بچپن میں سلیٹ ہوتی تھی، وہ کالے رنگ کی ایک ہوتی تھی، اور اس پہ اوپر چاک سے لکھتے تھے، وہ ہمارے پاس کہ سلیٹی سے لکھتے تھے، اور سلیٹی سے پھر اس کو صاف کر دیتے تھے۔ اسی طرح اب موجودہ دور میں اس کو کہتے ہیں چاک بورڈ۔ چاک بورڈ ہوتا ہے، اسے چاک سے لکھتے ہیں اور ڈسٹر سے صاف کرتے ہیں۔ کمپیوٹر میں آپ اتنی ٹائپنگ کرتے ہیں تو ڈیلیٹ کرتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے اب اس کو کس طرح صاف کرنا ہے، اس کے بھی مختلف طریقے ہیں صاف کرنے کے، کیسے ہو کہ ہماری سلیٹ پھر بالکل صاف کلین ہو جائے۔ اچھا، جب کلین ہو جائے، میں وہ جو بات کہہ رہا تھا، ایک میرے ابا جی نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت الفاظ انہوں نے بتائے کہ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو کہتے ہیں منکرات فطرت، کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اپنی فطرت میں پیدا کیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ وہ اللہ کی فطرت جس پہ انسان کو پیدا کیا۔ تو اگر وہ فطرت ہے تو یہ ساری چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں اس لیول سے اپنے سلیٹ کو صاف کرنا ہے، وہ ڈیلیٹ کرنا ہے۔ اب ڈیلیٹ کے پھر بات کرتے ہیں کیسے کرنا ہے ڈیلیٹ۔ اور اس کے ڈیلیٹ کرنے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب اختیار بنایا ہے،
جب صاحب اختیار بنایا ہے تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس قوت فیصلہ ہے. اور میرا خیال انسان ایک واحد تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے پاس قوت فیصلہ ہے، یعنی وہ خود کر سکتا ہے کہ میں کیا کام کروں یا کیا کام نہ کروں. کسی جانور میں، کسی فرشتے میں بھی یہ چیز نہیں ہے جو انسان میں ہے. تو ہم نے خود ایک فیصلہ کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اس کے بعد نیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی سلیٹ کو کلین کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم خود ارادے سے کریں، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ آج کل تو بڑے طریقے، آپ گوگل کھولیں تو آپ کو مل جائیں گے. کوئی بھی چیز آپ نے دیکھی ہے، مثلا آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی میرے اندر جو ہے غصہ ہے، ناحق غصہ ہے، تو اس کو کیسے ڈیلیٹ کرنا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گے. طریقہ کار لکھے ہوتے ہیں، اس کے نقصانات بھی لکھے ہوتے ہیں. تو آدمی پھر وہ ساری باتیں کر لیتا ہے آہستہ آہستہ جب آپ اسٹڈی کرتا ہے. اس وقت تو موقع نہیں ہے، مگر ہم انشاءاللہ آئندہ ایک ایشو لے کے اس کی تفصیلات میں جائیں گے. دوسری بات یہ ہے، ایک تو ہو گیا اپنا فیصلہ. ایک بڑی اچھی میں نے کتاب پڑھی تھی، اسے کہتے پاور آف انٹینشن. وین ڈائر تھا جس نے کتاب لکھی، کہ آپ جو انٹینڈ کر ایک فیصلہ کر ارادہ کر لیتے ہیں، نیت کی بات جب کر لیں تو خود بخود آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے، کام خود بخود ہو جاتے ہیں. تو یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ ٹھیک ہے. وہ آپ ضرور پڑھیے، کبھی آپ کو ملے کتاب، وہ وین ڈائر اس کا نام ہے، میرا خیال یہی نام ہے، دی پاور آف انٹینشن. میری بیٹی نے بھیجی تھی انگلینڈ سے، تو میں نے پڑھا، باقی میں نے کہا زبردست کتاب لکھی ہے جس نے بھی لکھی ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا بندہ مل جائے جس کی رہنمائی مل جائے. دیٹس اندر گائیڈنس، یو گیٹ اٹ. تھرڈ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے بات کی تھی شروع میں سب کانشیس مائنڈ کی، کہ سب کانشیس مائنڈ میں آہستہ آہستہ جیسے یہ منکرات فطرت جاتی ہیں ان کو ویسے نکال بھی سکتے ہیں. وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، لمبا پروسیس ہوتا ہے، لیٹ سے بچپن سے لے کر جوانی تک، حتیٰ کہ کئی بار بڑھاپے تک وہ جو آپ کا ماحول ہے وہ اس کو ڈالتا جاتا ہے، اندر جا کے بھر جاتی ہے. تو اگر وہ بھر سکتے ہیں تو آپ نکال بھی سکتے ہیں. اور سب کانشیس مائنڈ میں پہنچنے کے لیے بھی رستے ہیں، اس کی پھر ہم ڈیٹیل بات کریں گے. کہ آخر یہ جو کوشچن ہے میڈیٹیشن کا جو بات کرتے ہیں کہ ذہن کے لیول ہوتے ہیں مختلف، جو ہمارے یہ الیکٹریکل سسٹم ہے، اندر سے جو شعائیں نکلتی ہیں، لہریں نکلتی ہیں، وائبریشن نکلتی ہیں ذہن سے، اس کے مختلف لیول ہوتے ہیں. مثلاً جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں عام، تو وہ بیٹا لیول ہوتا ہے، وہ 13 سے لے کر 30 تک ہوتا ہے. پھر ایک اس سے نیچے آ جاتا ہے، الفا لیول آ جاتا ہے، وہ 8 سے لے کر 12 تک ہوتا ہے. پھر اس کے نیچے ڈیلٹا وغیرہ وغیرہ آگے لیول ہوتے ہیں. وہ پھر اس کی ڈیٹیل کبھی آئیں گے، نیکسٹ ٹائم وہ بات کریں گے. تو ہم نے اپنے ذہن کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے، لیٹ سے کم از کم تھیٹا لیول پہ لے جائیں. اور وہ ہوتا ہے جب آپ دنیا سے کٹ کے کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں، اپنے اندر وہ چیز دیکھتے ہیں وہ ہو رہی ہے، ویژولائز کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ تبدیلی آ گئی. اور اس تبدیلی کے ساتھ پھر خود بخود آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چینج آہستہ آہستہ واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان وہ اپنی سلیٹ کو کلین کر لیتا ہے. اور جس طرح اب سلیٹ کو کلین کیا، اب ظاہر ہے کہ بالکل اگر کوئی برتن آپ کے پاس خالی پڑا ہوا تو کسی استعمال کے لیے ہے. اب برتن میں کچھ تو ڈالنا ہے آپ نے. مثلاً آپ نے اگر دودھ پینا ہے تو پہلے اس کو برتن کو صاف کرتے ہیں. تو ہم نے اس سلیٹ کو صاف کر لیا، برتن کو بھی صاف کر لیا. کھیت ہے، جب آپ کھیت میں کوئی چیز اگانی ہے تو اس میں جڑی بوٹیاں نکالتے ہیں آپ، پھر اس کے بعد اس میں ہل پھیرتے ہیں، پھر اس میں کچھ بیج ڈالتے ہیں، پھر وہ آہستہ 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 بڑا ہوتا ہے. تو اسی طرح اب پازیٹیو چیزیں ہم نے کیا ڈال دی. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ معافی، فرگیونیس. ہم نے ایک بات کی تھی پچھلے بار، ایک دفعہ فرگیونیس سے بات کی ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا اور اپنے آپ کو معاف کرنا. ہم نے جو کیا گزر گیا،
آئیے اب اپنے آپ کو معاف کریں. معاف کر کے پھر ہم اگلے لیول پہ جائیں گے کہ کیا درگزر کرنا، معاف کرنا. ایک میں نے پڑھ رہا تھا قرآن مجید میں، ایک پوری صورت میں ذکر ہے بار بار اسی. اچھا، اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے بات کرتے ہیں. اس نے بڑے پیار سے بات کی، 3-4 بار ایک ہی بات کری. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ تم پہلے استغفار کرو. استغفار کا مطلب کہ جو پچھلے کیا ہے اس کو فرگیو، اور پھر توبہ کرو، not to do this in future. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی باتیں بھی سنتا ہے، اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اسے محبت بھی کرتا ہے. تو ہم جب اس لیول پہ پہنچتے ہیں اپنے، تو پھر آٹومیٹیکلی خود بخود وہ ہماری جو ہم اچھائی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو فرگیونیس کے بعد پھر جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ آپ کرتے جائیے. ہے پیار ہے، محبت ہے، لیٹ سے خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، اچھے کام ہیں، نیک کام. دین اگر بات کریں تو اس کا جو خلاصہ بنتا ہے، جو مجھے نظر آتا ہے، وہ ایمان اور عمل صالح ہے. وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آگے وہی آتا ہے کہ جس نے ایمان لایا اور اچھے کام کیا. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پہچان اپنے اندر ہونا، اللہ کی پہچان اور اللہ کے ساتھ تعلق. اور عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لیے کام کرنا، اپنے حقوق العباد، جس کو عام طور پہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دوسروں کے بندوں کا خیال رکھنا. ان کے لیے کیا کہ ہم دنیا میں 2 ہی کام کر سکتے ہیں. ایک اس کے ساتھ تعلق رکھے، ایک لوگوں کے ساتھ جو بھی اچھائی کر سکتے ہیں وہ اچھائی کریں. اسی طرح پھر عزت نفس کی بات ہے، صبر شکر کی بات ہے، رحم کی بات ہے، سچائی کی بات ہے، محنت اور جانفشانی کی بات. ہم کتنی محنت کرتے ہیں. ہم عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت کے ماحول میں پیدا فرمایا ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تو ہم کتنا محنت سے بھاگتے ہیں. تو یہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے یہ ملک میں یہ چیز ہے جی کام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، تھوڑا کام کرنا ہے. جب تک ہم محنت نہیں کرتے ہم کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتے. تو ہر کام کے لیے محنت درکار ہے، کام، محنت. اور اسی طرح ایک بڑی بات، اگر آپ قرآن مجید کے الفاظ یا عام دنیا کے الفاظ یا کائنات کو دیکھیں کہ کائنات میں کیا ہے، ایک بہت بڑی ایکوپوائز. ایکوپوائز کا مطلب ہے کہ بیلنس، کہ دنیا میں ہر چیز میں ایک بیلنس کریٹڈ ہے. اگر بیلنس میں اتنا بھی فرق آ جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے. ایک کیا کہتے ہیں، سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں تبدیلی آ جائے تو یہ سورج، چاند، ستارے سب تباہ ہو جائے آپس میں. تو اتنا زبردست بیلنس ہو رہا ہے. تو اگر ہم اپنے اس بیلنس زندگی میں بھی قائم کریں تو یہ بھی بیلنس ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنہ، کہ ہم دنیا میں بھی بہترین دنیا میں زندگی گزاریں، واقعی صحیح معنوں میں اللہ کا نائب بن کر اس دنیا کو خوبصورت بنائیں، اس دنیا کو جنت بنائیں، اور آخرت میں بھی جنت بنائیں. وہ خود ہی مل جائے گی. جب اس دنیا کو جنت بنایا تو آخرت مل ہی جائے گی. تو یہ بھی ایک ایکوپوائز کا جو کانسیپٹ ہے، یہ پھر اس کی جو ہم نے سلیٹ صاف کی تھی، اس سلیٹ میں اس کی اب آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کی ایڈیشن ہونے چاہیے. اور ان کو جیسے ان کا تھا منکرات فطرت، تو فطرت کی چیزیں جو انکار کرتی ہیں فطرت کی، ان سے منع کیا. اور یہ ہے معروفات فطرت، یعنی فطرت کو پتہ ہے کہ یہ چیز میرے جانی پہچانی ہے. ہر اچھی چیز انسان کی جانی پہچانی ہوتی ہے. تو گویا معروفات فطرت کو اپنا لینا اور منکرات فطرت سے ہٹا دینا، یہ ایک بیلنس ہے. اس بیلنس کو کریٹ کر کے ہم اپنے اندر ایک روشنی لا سکتے ہیں. آپ جتنے بھی دیکھیے نا، پرانے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، کنفیوشس سے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 6000 سال یا 5000 سال پہلے، 2000 سال پہلے یا 1000 سال پہلے جو بھی لوگ آئے، وہ اسی قسم کے میسج لے کے آئے. انلائٹنمنٹ، روشنی، اندر ہماری روشنی، باہر روشنی. تو وہ روشنی ہم اپنے اندر پیدا کریں. تو اس سے میرا خیال ہے ہم ایگو کے اس لیول سے نکل کے ہم رائزنگ ابو دی ایگو لیول سے آ گئے. تو لہذا میرے خیال میں اس کے ساتھ جو ہماری اخلاقی قدریں ہیں، جو سماجی قدریں ہیں،
جو ہماری جذباتی قدریں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، تو اس سے انسان ظاہر ہے کہ وہ جو احسن تقویم کا مقام ہے اس پر انسان پہنچ جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آگے بات کریں گے کہ یہ جو سب کانشیس مائنڈ میں کیسے چیزیں نکالیں اور کیسے چیزیں میں ڈالیں انشاءاللہ۔ شکریہ بہت۔